سوائے ڈھال دیا ہوں بلا القان ماجرا الانسان اور میں کہ جو نیزے کا زخم ہوتا ہے تلوار کا زخم ہوتا ہے وہ تو مل جاتا ہے لیکن جو زبان کا زخم ہوتا ہے وہ پھر کبھی نہیں ملتا. تھپڑ مارنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی جتنا کسی کو زبان سے تکلیف دینے سے ہوتی ہے. اس لیے اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو اور دیکھیے آپ کیا ہوتا ہے. قرآن مقدس کی بھی سیٹ کریں گے آپ اس موقع کا بھی اس لیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الذي بمعنى انسان اپنی زبان سے جو لفظ بھی نکالتا ہے الا لديه رقیب عتید اس کے پاس ہمارے فرشتے نگہبان تیار کرتے نکلنے کے لیے. آج ان فرشتوں کی پروانی اپنے الفاظ پر کوئی غور و فکر نہیں. زبان سے کتنی باتیں نکال کے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی. کل قیامت ہونے کی دیکھنے کتاب ہمارے سامنے آ جائیں گے. دیکھیے پنڈوا باران صفحہ نمبر 341 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 پنڈوا باران صفحہ نمبر 341 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 13. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر انسان کو ہم نے اس کا امان نامہ اس کے گلے کے اندر گردن کے اندر لازم کر دیا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا اور نکالیں گے اس کو قیامت والے دن کتاب کی شکل میں یلقاہ منشورا اپنے سامنے اس کو کھلا ہوا دیکھ لے گا. اقرا کتابک اس کو کہا جائے گا اپنا نامہ پھر پڑھ لے. کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا آج کے دن تیرے اوپر تیرا نفس حساب کتاب کے لیے کافی ہے. آتما معلوموں پر اپنا فیصلہ خود کر تیرے نام اعمال کے اندر نیکیاں اضافہ ڈالیں. دنیا کے اندر جو کچھ بھی تو زبان سے نکال کر رہا ہوں اس کتاب کے اندر محفوظ ہے. اور 15 پارے کے آخر میں کرنا اسی کتاب کی تشریح بیان کر دیں. صفحہ نمبر 360 سورۃ القاف آیت نمبر 49. وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. صفحہ نمبر 360 سورۃ القاف آیت نمبر 49. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی لانا ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ آپ دیکھیں گے مجرموں کو اپنا معاملے کو دیکھ کے وہ ڈر رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اور زبان سے بھی کہتے ہیں ہمیں یا ویلتنا اے ہماری خرابی اے ہماری کمبختی مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ اس کتاب کو کیا ہو گئے اس کی کیا عجیب عالم ہے. لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات نہ چھوٹا گناہ نہ بڑا گناہ مگر اس کو محفوظ کر کے رکھ دیا ہے. دنیا کے اندر انہوں نے جو کچھ بھی عمال کیے ہوں گے نیکیاں پر وہ اپنے سامنے حاضر پا لیں گے. آپ کا رب کسی کا بھی ظلم نہیں کرے گا. نیکیوں کے بارے میں بھی کسی کا ظلم نہیں ہوگا کہ بندے نے نیکیاں زیادہ کی ہوں فرشتوں نے تھوڑے نہیں کی ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا. گناہوں کے بارے میں بھی کسی کا ظلم نہیں ہوگا کہ بندے نے گناہ تھوڑے کیے ہوں فرشتوں نے زیادہ لکھ دیا ہوں.
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جنہوں کو رامکن بزروں میں اسرات صلاتیں اور وسیعوں میں اور صدقاتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا نمازیں بہت پڑھتی ہیں روزے بھی بہت رکھتی ہیں صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہیں لیکن زبان کی بڑی تیز ہے اپنے پڑوسیوں کو ہر وقت زبان سے تکلیف دیتی ہیں لڑتی جھگڑتی ہیں گالیاں دیتی ہیں عادت کا ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باوجود حکم کے فرمایا ہیا کے دوار ایسی عورت کو جہنم میں جائے گی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں کی نشانی بھی بتا دی المسلم والمسلم والمسلمون من الاسلام آیاتیں اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان وہ مسلمان ہیں کہ جس کے زبان کی تکلیف سے اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دیں ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ دیں جہاں پہلے زبان کا ذکر کیا ہے پھر ہاتھ کا ذکر کیا ہے زبان کثیر العلم ہے یعنی اس کی تکلیف زیادہ ہے اور ہاتھ کی تکلیف تھوڑی ہے دوسرے یہ کثیر الحکم ہے کہ زبان سے باتیں جو ہاتھ نہیں کرتا ہے ہر کسی کے خلاف ہاتھ سے مارنے کی کسی کی ضرورت ہوگی ہاتھ کو نہیں مار سکتا سمجھ آ گئی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی بندہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے یا زبان سے تکلیف کامل مسلمان نہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا وہ عورت جہنم میں جائے گی وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من لا يعلم جاره ولا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وہ بندہ جنت کے اندر ابتدائی طور پر پتہ طور داخل نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے پڑوسی محفوظ نہ ہو اللہ جس کی شرارتوں سے پڑوسی محفوظ ہے امن نہ پڑوسی مطمئن نہ محفوظ نہ وہ بندہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی ہاں اللہ کے نزدیک مومن نہ ہے تو سزا پا کر جب اللہ چاہے تو اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے گا ابتدائی داخل اس کے لیے قطع نہ یقین جنت یہ بھی سزا کے طور پر جنت میں جانا یہ بھی تو بہت بڑی زبان کو اگر کنٹرول میں رکھے کسی کو تکلیف نہ دے تو کیوں جنت میں جائے تو یہ زبان انسان کی تعریف بھی کراتی ہے تختے بھی بٹھاتی ہے تختے بھی انسان کی تعریف کا بھی سبب بنتی ہے جنت کے اندر بربادی کے اندر بیٹھے جانے والی تو زبان کی حفاظت کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کثیر السم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خاموش طبیعت کے مالک تھے ضرورت کی بات کرتے تھے ہماری تو زبانیں بچانے نہیں چاہیے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے ارادہ کرنا انشاءاللہ جو زبان کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ فکروں سے محفوظ رہے گا بولتا جائے تو ضرورت کسی نہ کسی بات میں بہت پھنس جائے گا سمجھ آ گیا انہیں کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہو جائے گا اس لیے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں تو ہمارا کی فکر نہیں صحابہ کرام کو بڑی فکر ہوتی تھی پھر صحابہ کرام نے جو محنت کی تعلیم کو بھی بڑی فکر ہوتی تھی سنیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ حاجت سے واپسی کے سفر پہ فرماتے ہیں راستے میں کوئی مل گئی اکیلی بیٹھی ہوئی تھی میں نے دل میں سوچا کہ کوئی مسافر ہوتے ہیں اکیلی بیٹھی ہیں میں نے آ کے سلام دیا بجائے سلام کا جواب دینے کے قرآن کی آیت پڑھی سلام قولا من رب الرحیم سمجھا گئے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم میں سمجھ گیا کہ یہ سلام کا جواب دے رہی ہیں پھر میں نے پوچھا آپ کیوں بیٹھی ہیں پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی
سمجھ گیا کہ یہ راستہ پیدا کرنے سمجھ گیا قرآن کے آپ کے ساتھ بڑھا کے لگے میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ پیدا کرنے پھر میں نے پوچھا قرآن کتنے دنوں سے جائیں پھر قرآن کے آپ کے جواب دینے لگی میں سمجھ گیا کہ 3 دن 3 ڈاکٹر سے جائیں پھر میں نے پوچھا کھانا پینا انسان کا بشر تقاضا فطرت کے اندر ہے کھانا پینا کہاں سے پھر قرآن کی آیت پڑھی الذی یطعمنی ویسقین وہ اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے پھر میں نے پوچھا نماز تو پڑھ رہی ہوگی پھر پانی پڑھی آپ کے پاس اس نے قرآن کی آیت پڑھی فاتحہ اللہ سیدان طیبا پانی جو نہیں ہے بات مٹی کے ساتھ ہم کر لیا کروں سمجھ گیا کہ کہیں ان کا نماز پڑھ دی میں نے کہاں سے آ رہی ہوں کہاں جا رہی ہوں پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى میں سمجھ گیا کہ مکہ سے آ رہی ہے میں تمہیں مکہ جانا چاہتی ہوں پھر میں نے کہا میرے پاس کھانا پینا موجود ہے اگر آپ کو طلب کو میں آپ کو کھلا سکتا ہوں پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی اتم الصیام الی اللیل روزوں کو رات تک پورا کرو میں نے کہا یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں آپ کیسے سفر میں روزہ رکھ رہی ہیں پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی ومن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون اگر تمہیں ثواب قریب ہو جائے تو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے میں نے کہا میرے پاس سوال موجود ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ سوال ہو جائیں پھر اس دنیا میں قرآن کے آیت پڑھی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ کی رحمت آپ لوگوں کے قریب ہوتی ہے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ جو کچھ بھی تم نے کیا وہ کام کرو اللہ اس کو بہتر جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اونٹ میں بٹھائی جب وہ سوار ہونے لگی تو وہ اونٹ میں بگڑ گئی اچھل پڑی اس کے کپڑے بڑے پڑ گئے میں نے کہا ماں کو تکلیف نہیں پہنچی پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ جو بھی تکلیف آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے جو بھی تکلیف آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے یہ صحابہ کرام کی محنت تھی یہ تابعین تھے تبع تابعین تھے ہر بات کا جواب قرآن سے دیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے سفر کرنے اس کا کون بات دیتا ہوں پھر اس بڑے نے جواب دیا فقط اللہ سلیمان کہ اس مسئلے کا نام نے سمجھا دیا پھر سواری کو بٹھا دیا جب سوار ہونے لگی دعا پڑھی سبحان اللہ سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سوار ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے میں ذرا اپنی کو تیز چلانے لگا اور بلند آواز سے مسکرانے لگا پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَقَسِرْ فِي مَشْيِكَ وَقْصِصْ مِنْ صَوْتِكَ یا نبی سے چلو دنیا جان سے چلو اپنی آواز پست رکھو فرماتے میں نے رفتار بھی کم کر دی آواز بھی کم کر دی پھر کچھ دن کے بعد میں عربی کے اشعار پڑھنے لگا وہ بڑھیا کیسے کہنے لگی پترا اللہ تیسر من القرآن قرآن پڑھو جتنا ہو سکتا ہے قرآن پڑھو ان اشعار سے قرآن پڑھنا بہتر ہے کتنی اکرمہ ہوتی کتنی دیندار ہوتی کاش کہ آج ہم سفر کے اندر یہی نصیحت گانے بجانے کے بجائے تو ہمارے سفر میں نہیں ہوتی وہ عربی کے اشعار پڑھ رہا تھا حضرت دنیا میں مبارک اللہ کے ولی ہیں وہ کوئی گندے اشعار نہیں پڑھ رہا تھا لیکن اس دنیا نے کہا ان اشعار کے بجائے قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو اللہ اکبر حضرت دنیا میں مبارک رحمہ اللہ فرماتے
پھر خاموشی سے چلتے چلتے جب دور سے قافلے والوں کے خیمے نظر آئے میں نے کہا محبت ہے کہ نظارہ آ رہے ہیں ان خیموں کے اندر آپ کے قافلے والے کو موجود ہیں کوئی ایمان کون لوگ ہیں آپ کے وہ کہنے لگے اللہ اکبر زینت الحیات الدنیا قرآن کی آپ باتیں کہنے لگی مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے اندر موجود ہیں میں نے کہا جب پہنچنے لگے قریب پہنچے میں نے کہا آپ کے بیٹوں کی کوئی نشانیاں بنانا پڑے پھر اس بڑھیا نے جواب دیا لیکن لوگ سپاہوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے راستہ بتانے والے جب قافلے کے قریب پہنچے میں نے کہا اب پہنچ گئے ہیں آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہے پھر اس نے قرآن کی آیات پڑھی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا یا ابراہیم قسم کی دعوت قرآن میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹوں کے نام ابراہیم موسیٰ ہے جب وہاں پہنچے اس کو میں نے سر سے اتارا خیموں کے قریب جا کے میں نے آواز دی یا ابراہیم یا موسیٰ جب میری آواز خیموں تک پہنچی تھوڑی دیر کے بعد یہ تینوں نوجوان چوکنے کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے روشن چہرے بھاگتے ہوئے آ گئے جی میں نے کہا آئیے دیکھیں یہ بڑھیا عورت کون ہے جب انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بڑھیا بھی خوش ہو گئی اور بیٹے بھی خوش ہو گئے آپس میں جب ان کی ملاقات ہو گئی ماں کو بیٹے مل گئے بیٹوں کو ماں مل گئی سارے جب اطمینان سے بیٹھ گئے اس دنیا میں اپنے بیٹوں کو قرآن کی آیات پڑھتے کان وَبَسْمَحَدَكُمْ بِبَيْتِكُمْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا اپنے بیٹوں کو کہا دنیا سے ایک بندہ چلا جائے پاکیزہ کھانا لے کر آ جائے فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ پاکیزہ کھانا لے کے آ جائے ایک بیٹا ان سے چلا گیا ان کو پتا تھا ایک بیٹا پیسے لے کر چلا گیا کچھ دیر کے بعد اب کھانا لے کر آیا پھر اس بڑھیا نے مجھے مخاطب ہو کر کہا قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ کھائے پیو بڑے مزے کے ساتھ اپنی اس نیکی کا بدلہ جو تم نے کیا ہے میں نے ان لڑکوں کو کہا میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا پردے کماتے جمعیں تم مجھے اس غلامی کی حالت بتاؤ یہ کیا بات ہے کیوں نہیں بولتی ہر بات کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کر دیتی ہیں وہ بیٹے جواب دینے لگے اے عبداللہ آج آپ کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ کیا ہوا ہے ہماری اماں کو 40 سال ہو گئے ہیں آج تک قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیتی ہے دیکھیے صحابہ قرآن کی محنت کتنی قرآن کی محنت کی کہ اس وقت کی عورتیں بھی قرآن کی اتنی ماہر تھیں ہر بات کا جواب قرآن سے دیا کرتے ہیں اور تمہیں ابن مبارک رحمہ اللہ اس عورت کو کہنے لگے دنیا کو اللہ یہ ضرورت کی بات ہے کہ وہاں پہ جیسے ہیں دنیا
خوبصورت زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو. دعا ہے رب الجلال ہماری زبان کو بھی کنٹرول میں رکھے. دوسری دن بعد انشاءاللہ خیر کبھی موقع ملا. یہ آج کا درس میں مجھے شرم ہو رہا ہے کہ 3 سال کے بعد میں دے رہا ہوں. رسول میں آتا ہے کیونکہ میں اثر سے مغرب تک پڑھا ہوں. اگر سب المنار میں ترجمے کی کلاس پڑھاتا ہوں. شام سے 10 منٹ پہلے جو کلاس بند ہو گئی ہے سبق ختم ہو گئے جہاں پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے بس آج کا یہ ساتھوں کے ساتھ کا یہ نکالا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیان کرنا سنو قبول منظور فرمائے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مہینے میں ایک درس میں پہلی روٹین کے مطابق دوں. انشاءاللہ مشورے کے مطابق دوں گا. میرا حق بنتا ہے کیونکہ یہ ہمارا مادر علم ہی ہے. اگر ہم اس کے لیے دل میں نکالیں تو پھر کون کرے گا. لیکن حقیقت بات یہ ہے دنیا میں مصروفیت کوئی نہیں ہے. الحمدللہ ساری دین مصروفیت ہے اور قرآن کے رب الجلال ساری دن دینا اسی میں مصروف ہو کے دن رات بس قرآن ہو حدیث ہو اور ہمارا نشر رہے. بس اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں پیغمبر اسلام کا فرمان ادا کریں. اللہ کی روٹین نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم انت السلام ومنك السلام وبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ولا الا شريك ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين. قد نوينا